ہمارے مسلم امہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مروب رہتی ہے مغرب سے۔ ہم لوگ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مغرب سے ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے خدا کی پرستش کی بجائے مغرب کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ ہم آج بھی خدا ہی سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں نے خدا بدل لیا۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو متمکن اوپر ہے، جس نے ہم پہ قرآن نازل کیا، جس نے ہم پر آخری نبی کی شکل میں رحمت بھیجی، ہم اس خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے صفحے اول میں پیغام رسائی کا کام کرتا ہے، ٹرینز تیار کرتا ہے ہر قسم کے۔ میڈیا بیسیکلی ٹول ہی مغرب کا ہے، ملکیت ہی مغرب کی ہے۔ میڈیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مغرب کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو۔ اس کی ڈکی، چھپی، کھلی، مخفی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ انہی کے کنٹرول میں ہے۔ کہ حضرت عثمان غنی تھے، ان کے پاس دیو تحاشا مال و دولت تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کو فالو کرتے تھے۔ غنی کا بارگاہ رسالت سے انہیں غنی کہا گیا، تو کی وجہ تھی تو غنی کہا گیا نا، ذو النورین، دو نوروں والے انہیں کہا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغرب سے مروب امت مسلمہ۔ یہ دیکھنے میں آئے ناظرین کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو ہیں ان کے فیصلوں میں اور ان کی باتوں میں بہت سا ڈر اور خوف نظر آتا ہے مغرب کی طرف سے۔ جب کسی ملکی لیول پہ بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنے امت کے فائدے کے لیے کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تب بھی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ ہم مرعوب نظر آتے ہیں مغربی دنیا سے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے، اتنا اپنے خدا سے نہیں ڈرتے جتنا کہ مغرب سے خوف زدہ رہتے ہیں؟ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے مسلم امہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مروب رہتی ہے مغرب سے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم ہمارے خدا سے بھی اتنا مروب نہیں نظر آتے جتنا مغربی دنیا سے مروب نظر آتے ہیں؟ اور اس میں دیکھنے میں ہے کہ بہت سے ہمارے علماء کرام جو ہیں اکثر وہ بھی اپنے فیصلوں میں تھوڑے مروب نظر آتے ہیں کہ کہیں مغرب کی طرف سے ہمیں کچھ نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ جو مرزائی ہیں برصغیر میں، جو مرزائی وہ بھی بہت زیادہ مرعوب نظر آتے ہیں مغرب سے۔ کیا ریزنز ہے اس کی؟ آخر کیوں ایسے ہیں؟ جس کے دو تین حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلی بات تو یہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ خدا سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مغرب سے ڈرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے خدا کی پرستش کی بجائے مغرب کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ ہم آج بھی خدا ہی سے ڈرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے خدا بدل لیا۔ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو متمکن اوپر ہے، جس نے ہم پہ قرآن نازل کیا، جس نے ہم پر آخری نبی کی شکل میں ایک رحمت بھیجی، ہم اس خدا کی پوجا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مغرب کو خدا بنا لیا، کچھ لوگوں نے ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیا، کچھ لوگوں نے سائنس کو خدا بنا لیا۔ اب جن لوگوں نے سائنس کو خدا بنایا، جن لوگوں نے ٹیکنالوجی کو خدا بنایا، تو اس وقت اس ٹیکنالوجی کا اور سائنس کا امام مغرب ہے، تو الٹیمیٹلی انہیں مغرب کو خدا تسلیم کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے مغرب کی قصے کہانیاں پڑھ کے، اس کی میتھالوجی سے متاثر ہو کے، اس کے ہیروز سے متاثر ہو کے، اس کے لٹریچر سے متاثر ہو کے اسے اپنا خدا بنا لیا۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ ہمارے کئی علماء بھی آپ نے کہا کہ ان سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ متاثر نہیں نظر آتے، وہ ان سے خوف زدہ نظر آتے ہیں کہ انہیں گوانتانامو بے نہ بھیج دیا جائے، انہیں ابو غریب جیل نہ بھیج دیا جائے۔ آج حق بات کرنے والے علماء اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہمارے اپنے حکمران، ہمارے اپنے مسلمان ملکوں کے حکمران اغیار کے تابع ہیں۔ وہ مغرب کی خوشنودی کے لیے ہر وہ فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، خواہ وہ فیصلہ امت مسلمہ کی پشت میں چھرا گھونپنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو علماء کہتے ہیں کہ ہم سرکار کی سرپرستی کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ ان کے اندر ایک یہ خوف بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرا، مغرب نے اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں، علوم و فنون میں برتری کو پروپیگنڈا کے ذریعے اتنا زیادہ ان کے ذہنوں پر مسلط کر دیا، اتنا زیادہ انہیں اس سے مرعوب کر دیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بھی بات خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو، اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا کیونکہ مغرب ہم سے بہت آگے ہے۔ یہ اپنی بات کو خود بخود چھوٹا سمجھ لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی مرزائیوں کی یا قادیانیوں کی، تو وہ ان سے مرعوب نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ وہ ان سے چونکہ مستفید ہو رہے ہیں تو وہ ان کے نیاز مند ہیں بہت زیادہ۔ وہ نیاز مند ہو کہ وہ آدمی نواز رہا ہو آپ کو بہت زیادہ، آپ کو ریوارڈ دے رہا ہو، آپ کو گلے سے لگا رہا ہو، آپ ویسے تو چھوت درجے کے ہو، مگر وہ اٹھا کر آپ کو وقتاً فوقتاً مصافحہ بھی کرتا ہو، انعام بھی دیتا ہو، تو آپ اس کے نیاز مند ہو جاتے ہیں۔ تو قادیانی در حقیقت ان کے نیاز مند ہیں، کیونکہ ان کا جو مین جھوٹا مدعی نبوت تھا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ خود ملکہ کو خط لکھ کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کا کاشت کردہ پودا ہیں تو ہماری حفاظت کرو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں، مغربی ممالک ساروں میں ہی، بالخصوص برطانیہ میں اور اسرائیل میں ان کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، جہاں سے پوری دنیا میں ان کے علماء اپنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں کو شکوک سے آلودہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں، انہیں فنڈز دیے جاتے ہیں، بے بہا فنڈز دیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے نیاز مند ہیں۔ یہ تو ہوگی آپ نے جو علماء کی بات کی،
دانشوروں کی بات کی اور قادیانیوں کی بات کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عوامی سطح پر کیا صورتحال ہے. عوامی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ ایک تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. اگرچہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی زیادتی کو زیادتی نہیں کہنا چاہیے, بزرگوں کی غلطی کو غلطی نہیں کہنا چاہیے. ایک فارسی کا قول ہے, محاورہ ہے, کہتے ہیں کہ گرفتن خطائے بزرگاں بجائے خود خطاست, یعنی بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا بجائے خود ایک غلطی ہے, لیکن ایسی غلطی جس کا خمیازہ آنے والی کئی نسلیں بھگتیں, آپ کو صدیوں اس کی قیمت چکانی پڑے, تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی. اب دیکھیں کہ انہوں نے انگریز کا دور دیکھا تھا. انگریز کے دور میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی, انہوں نے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا, اس ڈیولپمنٹ کی وجہ کو نہیں دیکھا. مثال کے طور پہ آج بھی آپ کے جو پرانے بزرگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انگریز ریل کی پٹری بچھا گیا, بر صغیر کو ریل کا تحفہ دے گیا. اگر وہ ریل کی پٹری نہ ہوتی تو انڈیا یا پاکستان خود ریل نہیں بنا سکتے تھے. سنی ہوگی اپنی باتیں. اب انہوں نے یہ تو دیکھ لیا, مگر انہوں نے اس کی وجہ نہیں دیکھی کہ بنگال سے لے کر خیبر سے لے کر راس کماری تک وہ خاص لوٹ کا مال انہیں ایک خاص ذریعے سے اپنے ملک تک بھجوانے کے لیے انہیں سیفٹی کا پیسج چاہیے تھا. میں پیسج کہنا چاہ رہا تھا. اسی طرح افغانستان میں انہوں نے محاذ کھولا ہوا تھا, وہاں فوجیوں کے لیے رسد پہنچانی ضروری تھی. انہیں مختلف جگہ سے مال و دولت اکٹھا کرنا, اجناس اکٹھی کرنی, معدنیات پہ قبضہ کرنا, پھر انہیں آگے بھجوانا, یہ سب کچھ اس لیے بنایا گیا, یہ اسے دیکھ نہیں سکے. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو اس نے نظام حکومت کتنا اچھا بنایا, وہ میجسٹریسی کا نظام, آپ کا عدالتوں کا نظام اتنا زبردست انگریز نے بنایا. بلکہ وہ انگریز بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں انگریز بہادر نے بنایا. یعنی وہ انگریز منافق کہنے کی بجائے, انگریز غاصب کہنے کی بجائے, انگریز کمینہ کہنے کی بجائے وہ کہتے ہیں انگریز بہادر نے. سنتے ہیں آپ ایسی باتیں؟ اور آج لوگ امریکہ بہادر کہتے ہیں کہ امریکہ بہادر. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا, اب آپ دیکھیں ان الفاظ کی سلیکشن آپ کی ذہنی غلامی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. پھر انہوں نے کہا کہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, انہوں نے آئے تو انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے یہاں کا معیار تعلیم کیا تھا, یہاں کی اوسطاً جو شرح تعلیم ہے وہ کتنے % تھی. اور انگریز نے جب آ کے مدارس بند کر دیے, اسکول بند کر دیے, لوگوں پر پابندیاں لگا دیں, تو شرح خواندگی کم ہو کر کہاں تک آ گئی. آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں پا رہے, آپ نے صرف پینٹ کو ٹائی دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ ماڈرنزم کی علامت ہے, جو یہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. ہم نے اس طریقے سے مروب ہونا شروع کیا. اس کے بعد انگریزوں نے ایک اور بڑا کام یہ کیا, مغرب نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے تمام مسلمان علماء, تمام مسلمان فلاسفرز, تمام مسلمان سائنسدانوں کی تصنیفات کا لاطینی زبان میں, انگریزی زبان میں, اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کیا. ترجمہ تو کیا, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میں نے بھی کئی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں, مگر انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے بددیانتی یہ کی کہ مسلمان علماء کے تراجم کو اپنے نام سے منسوب کر دیا. یا تو یہ کیا کہ وہ اپنا بنا لیا, یا اگر انہوں نے مسلمان کا نام بھی لکھا تو انہوں نے مسلمان کے نام کو اپنی زبان میں اپنے طریقے سے لکھا تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ اصل میں یہ کتاب کس کی ہے. مسلمانوں کے کتب خانوں کو آگ لگا دی گئی اور ان کے تراجم اپنے نام سے اپنے کتب خانوں میں رکھ لیے گئے. اب جب مسلمان جدید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, جب مسلمان ماڈرن علوم سیکھنا چاہتے ہیں, جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس فن کا امام, اس علم کا امام فلانا انگریز تھا, مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلانے انگریز نے کس کے جوتے سیدھے کیے تھے, کس کی کتاب کا ترجمہ لے کے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں دی گئی. پھر ہمارا سلیبس اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ ہم ذہنی طور پر انگریز ہیروؤں کی ورشپ کرنا شروع کر دیں, انگریز ہیروؤں کو پوجنا شروع کر دیں. ہم نے چرچل کے انصاف کے قصے سنے, ہم نے انگریزوں کی بہادری کے قصے سنے, ہم نے اولڈ مین اینڈ دا سی سلیبس میں پڑھی, ہم نے وہ تمام کی تمام چیزیں پڑھی جو ہمیں یہ بتاتی تھیں کہ باہمت, استقامت والے, کردار والے لوگ, انصاف پسند لوگ انگریز ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, اب آپ نے ذہن سازی بچپن سے یوں کرنی شروع کر دی, تو جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے وہ عقائد آپ کے اوپر پختہ ہوتے چلے گئے. نتیجتاً آج ہم سب کے سب مالی امداد کے لیے, علمی امداد کے لیے, عقلی امداد کے لیے, عسکری امداد کے لیے جو بھی معاملہ ہے ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو جیسے کہ آپ نے کہی کہ انگریز دور کی بات ہوتی ہے, ابھی بھی بہت سے بزرگ ایسے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں جی کہ انگریزوں کا دور بہت اچھا تھا, انصاف مل جاتا تھا یا بہت بہتری تھی. اور دوسرا یہ بات کہ جیسے کہ آپ نے بات کی بڑی اچھی کہ ہم موازنہ تو کرتے ہیں ایجوکیشن کا اور ہر چیز کا ابھی کے دور سے, بڑا موازنہ نہیں کرتے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کیا تھا. بیسیکلی ہمیں کرنا چاہیے موازنہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کیا حال تھا اور انگریز جب آئے تب کیا حال ہوا. ابھی تو نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی ورس چل رہا ہے, کچھ ورس انگریزوں نے کیا, باقی کا اثر ہم نے پوری کر دی. نہیں, میں اس میں بھی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں. جی ضرور. مغرب نے ترقی کب کی, امریکہ نے ترقی کب کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اس بات کو سمجھیے گا.
برطانیہ نے سائنس و ٹیکنالوجی میں تب ترقی کی جب اس نے بر صغیر پر قبضہ کیا. بر صغیر کو اس وقت میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. یہاں سے مال و دولت سونا چاندی لوٹ کے وہ سب کا سب برطانیہ لے گئے. اب ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ فزکس کے تجربات کر سکتے, وہ میٹا فزکس کے تجربات کر سکتے, وہ سپوس ٹیکنالوجی کے تجربات کر سکتے, وہ ایٹم بم بنا سکتے. پیسے تھے نا ان کے پاس. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک شاید ایٹمی دھماکہ کرنے پر, ایک تجربہ گاہ بنانے پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں کہ عام ملک اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ افورڈ کیسے کرنا ہے. ایک تجربہ اگر ناکام ہو جائے تو آپ کو اربوں نہیں, مطلب آپ نے شٹل بھیجنی ہے اسپیس میں, تجربہ ناکام ہو گیا تو آپ کو اربوں اور یا شاید خربوں روپے آپ کے ایک تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے. کوئی ملک اسے افورڈ نہیں کر سکتا. برطانیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اس نے پہلے لوٹ مار کی, پھر اس لوٹ مار کے پیسے سے اس نے ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں قدم رکھا. اور اگر ہم لوٹ مار نہیں کرتے تو شاید ہم وہ تجربہ نہیں کر سکتے. سیم گوز ود امریکہ. امریکہ جب کالونیل سسٹم میں آیا, اس نے ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کیا, ان کی اکانومی کو قبضے میں کرنا شروع کیا, انہیں اپنی کالونیاں بنانا شروع کیا. تو اس کے بعد اس کے پاس بھی اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں قدم رکھ دیا. تو اس کے پیچھے بھی لوٹ ماری ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل. ہم اپنے جو مین ٹاپک اس سے دوبارہ آتے ہیں. لوٹ مار تو نو ڈاکٹر نے بہت کی ہے اور کرتے ہی رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے یہاں پہ ایک کویشچن ایڈ کروں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے, میڈیا جو ہے نا اس وقت صفحے اول میں جو ہے نا ہمارا کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے پیغام رسائی کا کام کرتا ہے, یا برینز جو ہے نا اب تیار کرتا ہے ہر قسم کے. جو بات میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے وہی ہر کسی کے گھر میں چل رہی ہوتی ہے. اور دیکھنے میں یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ اور مرعوب ہے, یا اس کے لیے ایک ورڈ ہم یہ استعمال کر سکتے کہ انہی کے فالوور ہے, ویسٹ کا فالوور ہے. اور میڈیا خود تو ڈرتا ہے, جو ان کے مالکان ہیں خود تو ڈرتے ہیں, اور ہماری جو عوام ہے ان کو بھی ڈراتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بارے میں کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں کہ میڈیا بیسیکلی ٹول ہی مغرب کا ہے, ملکیت ہی مغرب کی ہے. 95% سے بھی زیادہ میڈیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مغرب کے ہاتھوں کنٹرول ہوتا ہے. خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو, خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو, اس کی ڈھکی چھپی کھلی مخفی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ انہی کے کنٹرول میں ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق 95% یا اس سے بھی زیادہ میڈیا مغرب کے کنٹرول میں ہے. اب جو میڈیا مغرب کے کنٹرول میں ہے وہ مغرب کے مفادات کا ہی خیال رکھے گا, یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے. اس کے بعد جب وہ مغرب کے مفادات کا خیال رکھے گا تو وہ مغرب کی برتری کو بھی ثابت کرے گا, وہ مغرب کی اخلاقی قدروں کو یہاں لانچ کرنے کی کوشش کرے گا. مغرب جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام پہ قائم ہے. سرمایہ دارانہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گلیمر دکھایا جائے, روشنیاں دکھائی جائیں, عورت کو کم سے کم کپڑوں میں دکھایا جائے, آزادی دکھائی جائے, عیاشی دکھائی جائے, مخلوط میل جول دکھایا جائے, تبھی وہ کلچر پروان چڑھے گا, تبھی ان کی انڈسٹری پروان چڑھے گی, سبھی کچھ تبھی ہوگا نا. اچھا, اب اس کے لیے وہ میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. میڈیا ہر اس چیز کو دکھاتا ہے جس کے ذریعے عورت کو باہر لایا جائے, ہر اس چیز کو دکھاتا ہے جس سے آپ کے اندر ماڈرن ہونے کا تصور پیدا ہو. اور ہمارے ہاں ماڈرن کا کنسیپٹ مغرب ہے. آپ کے کپڑے جتنے مختصر ہوتے جائیں گے آپ اتنے زیادہ ماڈرن سمجھے جائیں گے, جتنے ماڈرن سمجھے جائیں گے آج کے مروجہ قوانین کے مطابق اتنے مہذب سمجھے جائیں گے. یعنی جیسے جیسے ننگے ہوتے جائیں گے ویسے ویسے مہذب ہوتے جائیں گے. اور اس تشریح کے مطابق جانور ہم سے زیادہ مہذب ہیں کیونکہ وہ بالکل کپڑے نہیں پہنتے. اچھا, یس اٹس ٹرو. اچھا, اب مغرب کیا کر رہا ہے؟ مغرب ان تمام میڈیا کو ذہن سازی کے لیے استعمال کرتا ہے, انہیں فنڈز دیتا ہے, ان کی ٹریننگز اپنے ہاں منعقد کرتا ہے, ان کے اینکرز کو, بڑے بڑے جو دانشور ہیں, ان کے بڑے بڑے قلم کار ہیں, انہیں اپنی ورکشاپس کے لیے مغرب کے مختلف ملکوں میں بلایا جاتا ہے, اعلیٰ ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے, انہیں فنڈز دیے جاتے ہیں, این جی اوز بنائی جاتی ہیں جو ان کی بیک پر کھڑی ہوتی ہیں. اب آپ پاکستان کے کئی دانش گردوں کو دیکھ لیں, کئی نام لے لیں, بڑے اچھے اچھے نام ہیں جن کی میں ایک وقت میں بڑی عزت کرتا تھا, بڑے شوق سے انہیں پڑھا کرتا تھا. اس میں جاوید چودھری صاحب ہیں, اس میں حسن نثار صاحب ہیں, اس میں اور بھی کئی لوگ ہیں. آج ان لوگوں کو دیکھیں تو ان کا کالم پڑھیں, ان کا پروگرام دیکھیں تو سٹارٹ وہ مغرب کی برتری سے ہوتا ہے, اور یا سٹارٹ مسلمانوں کے زوال میں مسلمانوں کو گالیاں دینے سے, مسلمانوں کو لعن طعن کرنے سے ہوتا ہے. آپ کا وہ ایک مزاحیہ پروگرام کرتا ہے مراسیوں کے ساتھ بیٹھ کے, آفتاب اقبال, اس کے پروگرام میں بھی دیکھ لیں, وہ مسلمانوں کو یوں کر کے تم نے یوں کیا, تم نے یوں, وہ مطلب ہے کہ انہیں گالیاں دے کے ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہتا ہے, اور بتاتا ہے کہ وہ انگریز بہادر, انگریز کتنا اچھا تھا, انگریز بہادر کیسا تھا. تو ہمارے میڈیا نے ٹوٹلی ہمارے ذہنوں کو پہلے کیپچر کیا, ذہنوں کو کیپچر کرنے کے بعد اس کے اندر جو گاربیج ڈالنا شروع کیا وہ گاربیج مغرب سے مرعوب ہونے کا تھا. ٹیکنالوجی مغرب سے تھی, کلچر بھی مغرب کا لانا چاہتے تھے, یہ خود مغرب کے دلدادہ تھے. دوسری بات یہ کہ میڈیا کو کس طرح کے لوگ چاہیے؟ میڈیا کو ویسے لوگ چاہیے جو بے باک ہوں, جو
عیاشی پسند ہوں, جو کھلے ڈلے ہوں, عام زبان میں جو کھلے ڈلے ہوں. اب میڈیا کن چیزوں کو پروموٹ کرے گا؟ اگر میڈیا پردے کو پروموٹ کرے گا تو مجھے بتائیے فیشن انڈسٹری کیسے چلے گی؟ اگر پردے کو پروموٹ کر دیا تو فیشن انڈسٹری نہیں چلے گی. صرف ایک عورت کا سکارف کھولنے سے, صرف سکارف کھولنے سے کہ اس کے بال نظر آنے لگ جائیں, $1 بلین انڈسٹری جنم لیتی ہے. بالوں کی وجہ سے کوئی انڈسٹری بن رہی ہے, وہ ساری کی ساری جنم لیتی ہے. تو انہیں عورتوں کو ننگے سر کرنا, کم کپڑوں میں دکھانا ان کے لیے ضروری ہے, مجبوری ہے. اگر وہ آپ کو آرگینک فوڈ کی باتیں بتائیں گے تو فاسٹ فوڈ کی چینز کیسے چلیں گی؟ اور انہیں اشتہارات ذمہ دار نہیں دیتا کہ آلو کھا لو, بھنڈی کھا لو, ٹنڈے کھا لو. انہیں اشتہار فاسٹ فوڈ کی چینز دیتی ہیں. اچھا, وہ لسی کا اشتہار نہیں انہیں ملتا, انہیں سکنجبی کا اشتہار نہیں ملتا, ستو کا اشتہار انہیں نہیں ملتا. انہیں اشتہار ملتا ہے کوک کا, انہیں اشتہار ملتا ہے سپرائٹ کا, انہیں اشتہار ملتا ہے ادر کولڈ ڈرنکس کا. اور جس کا انہیں اشتہار مل رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ انہیں پیسے دے رہے ہیں. تو وہ کس کا کلچر پروموٹ کریں گے؟ جہاں سے وہ پیسے لے رہے ہیں. تو میڈیا کھلم کھلا اس جنگ میں مغرب کا اعلی کار ہے, مغرب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال میرا آپ سے کہ جو ہمارا جو ویسٹ ہے, جو مغرب ہے, اس نے مادی ترقی کو یا آپ کہتے ہیں لائف سٹائل کو جنہیں اپنا خدا بنایا, ان کا جس کا جتنا اچھا لائف سٹائل ہوگا, جس کے پاس جتنی اچھی گاڑی ہوگی, جتنا اچھا گلیمر ہوگا, وہی سکسیزفل ہے اور وہی سب سے بہتر ہے. اور آہستہ آہستہ یہ جو مادی ترقی تھی پوری دنیا نے اڈاپٹ کر لی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مادی ترقی کو اپنانا, مادی ترقی کو جو اپنا جو ہے لائف سٹائل بنا لینا, اچھی گاڑی رکھنا, کہ یہی سب کچھ ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دیکھیں, اگر یہی سب کچھ ہوتا تو آپ کے پڑوس افغانستان میں گزشتہ 1000 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ نہ ہوا ہوتا. ان چیزوں کی اپنی اہمیت ہوگی, مگر اہل ایمان کے ساتھ جینے کی, کم وسائل میں جینے کی, اللہ پر توکل کرنے کی, اسباب کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف دیکھنے کی ایک شروع سے اہمیت رہی ہے اور وہ رہے گی. جہاں تک آپ نے کہا کہ مغرب نے مادی ترقی کو معیار بنایا, اور اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اسے پا بھی لیا. اگر انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کو پروموٹ کیا, اسے لے کے چلے, تو انہوں نے اس سرمایہ دارانہ نظام کی برکات سے فائدہ بھی اٹھایا. اب یہ اصول ہے, انسان جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے, جس چیز کے اوپر توجہ دیتا ہے, وہ اسے حاصل بھی کر لیتا ہے. میں جب ورکشاپس کرواتا ہوں, سیمینارز کرواتا ہوں, تو اس میں اکثر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں موجود ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے. ایک مرتبہ یہاں, ایک مرتبہ یہاں. یہ جتنے لائٹس لگی ہیں, کیمرے لگے ہیں, موبائل فون ہے, قلم کاغذ جو کچھ بھی ہے, یہ پہلے کسی کے یہاں بنا تھا, اس کے بعد یہاں بنا. حتیٰ کہ یہ پروگرام جو آج آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں, اس پروگرام کا خاکہ پہلے یہاں بنا, اس کے بعد ہم یہاں بیٹھے. تو ہر چیز 2 مرتبہ بنتی ہے. تو مغرب نے جب مادی ترقی کا خواب دیکھا, انہوں نے مادی ترقی کو پوجنا شروع کیا, اس کی پرستش کرنی شروع کی, اسے گاڈ کا درجہ دے دیا, یہاں پر اسے بٹھا لیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہی ہے, مادی ترقی. تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کیا, انہوں نے اسے حاصل بھی کر لیا, کیونکہ خواب ہی ہے. تو خوابوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, آپ اگر کسی جم میں جائیں تو باڈی بلڈرز اپنے جسم پر محنت کرتے ہیں, وہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں نے یہ باڈی بلڈ کرنی ہے, میں نے یہ, اور وہ آپ دیکھیں کہ کچھ مہینوں یا چند سالوں کے بعد وہ ایک بڑی زبردست اٹریکٹیو قسم کی باڈی بلڈ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ اس کی بجائے, جسم کی بجائے روح پر توجہ دیتے ہیں, وہ جناب مراقبے کر رہے ہیں, اللہ سے لو لگانے کی بات کر رہے ہیں, عبادات میں مگن ہیں, وہ روح کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں, اور آپ ان کے اندر ایک اور طرح کا رنگ دیکھتے ہیں. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی انٹلیکٹ کو, اپنی عقل و دانش کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لاجکس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فلسفے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اپنی اس خاص فیلڈ میں بہت زیادہ ترقی کر لیتے ہیں. تو جس فیلڈ میں آپ جائیں گے اس میں ترقی کریں گے, یہ کوئی اچنبے کی, عجوبے کی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا مطبع نظر کیا ہے, کہ ہم بھی صرف اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم مغرب کی طرح ایک ایسی ریٹ ریس میں شامل ہو جائیں. اچھا, ریٹ ریس ایک بڑی زبردست ٹرم ہے, یہ غالباً رابرٹ کایوساکی کی دی ہوئی ہے شاید. اس ٹرم کے مطابق ریٹ ریس جب سائنسدان کوئی تجربات کرتے ہیں, آپ لوگ ڈاکٹرز, تو وہ چوہے کو دوائی دیتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, ویکسین لگاتے ہیں, جو بھی ہے, تو ایک پہیا سا اس کے اندر ہوتا ہے, چوہے کو اس میں رکھ دیتے ہیں. وہ چوہا دوڑتا رہتا ہے, وہ سمجھتا ہے وہ سفر کر رہا ہے, مگر ایکچولی جب بھی وہ رکتا ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے. دیٹ از کالڈ ریٹ ریس, کہ آپ ساری زندگی سفر بھی کرتے رہتے ہیں مگر وہیں کے وہیں رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ مغرب کی طرح کیا آپ بھی اس ریٹ ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کہ آپ سمجھیں کہ آپ سفر کر رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ آپ منزل کی جانب جا رہے ہیں, مگر جب آپ رکیں آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں. تو ایکچولی سفر تو اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف تھا, سفر تو اس ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن کی طرف تھا. اس دنیا کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے بطور پائلٹ, بطور لانچنگ پیڈ استعمال کیا جانا تھا کہ اس دنیا سے میں وہاں تک کیسے پہنچوں. اگر آپ نے اسی ریٹ ریس کو مد نظر بنا لیا تو اب یہی رہ جائیں گے. بطور مسلمان ڈیفینیٹلی ان تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات کے اوپر, ان تمام آسائشات کے اوپر میرا بھی حق ہے, آپ کا بھی حق ہے, ان سب کا بھی حق ہے. ہمیں اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے, مگر اس کے حصول کی خاطر آخرت کو نظر انداز کر دینا کسی بھی صورت
قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. یہی فرق ہے ہم مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کہ وہ اس دنیا کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کے لیے بھی کام کرتے ہیں. بالکل صحیح بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت. ویسے کہ حضرت عثمان غنی تھے, ان کے پاس بے تحاشا مال و دولت تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کو فالو کرتے تھے, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات جو تھے اس کو فالو کرتے تھے. غنی کا بارگاہ رسالت سے انہیں غنی کہا گیا, تو کہ وجہ تھی تو غنی کہا گیا نا. واحد صحابیہ جنہیں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دیں, ذو النورین, 2 نوروں والے انہیں کہا گیا, کوئی وجہ تھی, کوئی خاص تقوی کا معیار تھا تو 2 بیٹیاں دی گئی نا انہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا آپ سے ہے, کیا جو ہمارا یہ جو چل رہا ہے نظام دنیا میں, یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کبھی اسلام کا بول بالا دوبارہ سے ہوگا جیسا کہ پہلے تھا؟ جیسے خلافت عثمانیہ تھی اور اس سے پہلے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں, خلافت راشدہ تھی, تو اسلام کا بول بالا تھا, آدھی دنیا پر, پوری دنیا پر جو ہے اسلام کی حکومت تھی. کیا دوبارہ سے ایسا ہوگا یا مغرب کی جو برتری ہے جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک تو کنسیپٹ یہ سمجھیے کہ ایک فارسی, آپ آج فارسی پتہ نہیں کیوں یاد آ رہی ہے مجھے بار بار, میرے فادر اصل میں فارسی کے پروفیسر تھے, تو ایک فارسی کا ایک اور فقرہ ہے, قول ہے, ہر کمال را زوال, ہر کمال کو زوال ہے, ہر عروج کو زوال ہے. وہ قوموں کے ساتھ بھی ہے, وہ افراد کے ساتھ بھی ہے, وہ اداروں کے ساتھ بھی ہے, وہ ممالک کے ساتھ بھی ہے. آپ دیکھیے ایک وقت تھا کہ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا, اور آج برطانیہ میں سورج طلوع نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا سا ہو گیا کہ سورج ہی نہیں نکلتا بعض دفعہ ان کا. روس کو لے لیں کہ دنیا کے سپر پاور, کہا جاتا تھا سرخ ریچھ جہاں پہ وہ آ جائے اس کے بعد اس جگہ کچھ نہیں بچتا. اس کے بعد افغانستان میں اس سرخ ریچھ کو کیسے واپس بھیجا گیا یہ بھی تاریخ نے دیکھا. امریکہ نے اپنے آپ کو سپر پاور ڈکلیئر کیا, یہاں پر آیا, 20 سال تک سر کھپایا, اس کے بعد اس کے اپنے اتحادی برطانیہ کے وزیر نے کہہ دیا کہ یو آر نو مور سپر پاور ناؤ. بڑی جرت کی انہوں نے بھی یہ بات کہنے کی. برصغیر میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی, اور آج انڈیا میں رہنے والے مسلمان, ان کی حالت زار شاید ان کے دلت یا شودر ہے اس سے بھی کم تر ہو چکی ہے. تو ہر عروج کو زوال اور زوال کو عروج آتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مغرب کا یہ عروج کب تک برقرار رہے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صرف رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کا رب ہے. یہ بات تو اگلی نا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں. وہ قوانین اگر مسلم فالو کرے گا تو وہ عروج پر جائے گا, غیر مسلم فالو کرے گا تو وہ عروج پر جائے گا. اس کے لیے میں ایک اور مثال دیا کرتا ہوں اپنے سیمینارز میں کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دعا کی طاقت پر کس کس کا یقین ہے. کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے بہت دعائیں کرتے ہیں, وہ مدنی بھائی بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, وظائف بہت ہمارے پڑھے جاتے ہیں, پھر بھی ہمارے حالات نہیں ٹھیک. خوشحال تو امریکہ اور برطانیہ ہی ہے نا. تو میں نے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے دعا کی طاقت پر کس کس کو یقین ہے, تو سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. اب میں انہیں کہتا ہوں کہ فرض کیا مسجد جیسی مبارک جگہ پر ہم جاتے ہیں, مسجد کا صحن فرش کھودتے ہیں, اس میں کھاد پانی مٹی ڈالتے ہیں, اس میں گندم کا بیج بوتے ہیں, سورج کی روشنی کا بندوبست کرتے ہیں, روزانہ پانی دیتے ہیں. پھر میرے اور آپ جیسے گناہ گار نہیں, 100 علماء کرام, حفاظ کرام, مفتیان کرام وہاں جمع ہوتے ہیں, وہ کلام اللہ پڑھتے ہیں, اور پھر رو رو کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے, یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے, یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے. تو مجھے بتائیے کہ کیا انگور کی فصل ہوگی؟ بالکل نہیں ہے. اچھا, وہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں؟ اچھا, حالانکہ وہ جو دعا مانگنے والے بندے ہیں وہ میرے آپ جیسے نہیں ہیں, وہ بڑے متقی لوگ ہیں, اور پھر جگہ بھی کون سی ہے, مسجد جیسی پاک جگہ, مگر وہاں پر بھی یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا. لا تبدیل کلمات اللہ, لا تبدل کلمات اللہ, لا مبدل کلمات اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے, اپنے کلمات تبدیل نہیں کرتا. جو بوگے وہ کاٹو گے, یہ قانون قدرت ہے. تو اب گندم کا بیج کافر بوئے, عیسائی بوئے, یہودی بوئے یا مسلمان بوئے, قوانین قدرت کے مطابق کھاد پانی روشنی زمین جو دینی چیزیں وہ دے تو سب ایک جیسی فصل لے سکتے ہیں. جو اس قانون کی وائلیشن کرے گا وہ فصل نہیں لے سکے گا. بالکل اسی طرح کامیابی کی ایک فصل ہے, اسی طرح عروج کی ایک فصل ہے, اسی طرح سپر پاور ہونے کی ایک فصل ہے, برتری کی ایک فصل ہے. اس کے لیے آپ کو وہ خاص بیج بونا پڑے گا, آپ کو خاص طرح کے علوم و فنون حاصل کرنے پڑیں گے, آپ کو ایک خاص طرح کا کریکٹر چاہیے ہوگا, آپ کو خاص طرح کی استقامت چاہیے ہوگی, آپ کو اپنے ساتھ ایک خاص طرح کی ٹیم چاہیے ہوگی, ایک خاص طرح کا ویژن, ایک خاص طرح کا مقصد چاہیے ہوگا. اب اگر وہ مقصد, وہ ویژن, وہ زمین, وہ سب کچھ جس کا میں نے ذکر کیا, اگر وہ غیر مسلم کے پاس ہے تو دنیا کی حکمرانی کا حق اس کا ہے, اگر وہ ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارا ہے. اب ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کمی کس چیز کی ہے. کتاب ہمارے پاس, رسول ہمارے پاس, دنیا پر حکمرانی کے اصول ہمارے پاس, اور ہم نے کر کے بھی دکھایا کہ اصول جہاں بانی ہوتے کیا ہیں. دنیا کا کون سا خطہ جس پر ہم نے حکومت نہیں کی؟ آپ نے مثال دی ابھی, دیکھیں لگ بھگ
مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، کوئی 400-500 سال جو ہے ہم نے بر صغیر پر حکومت کی، 600 سال کا اس سے زائد خلافت عثمانیہ کی حکومت رہی. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں خلافت راشدہ کا زمانہ، عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. کون کون سی امپائرز کو، خواہ وہ بیزنطینی امپائر ہو، کسرا ہو، فارس کا میدان ہو، کہاں کہاں پر ہم نے فتح کے جھنڈے نہیں گاڑے. صرف کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا تھا، آج ہمارے پاس کیا ہے. جو لوگ اکانومی ٹیکنالوجی کی گردان کرتے نہیں تھکتے، وہ مجھے بتائیں کہ اس تمام پیریڈ میں ہمارے پاس کب ٹیکنالوجی زیادہ تھی، اس تمام پیریڈ میں کب ہمارے پاس کثرت زیادہ تھی، کب ہم فتوحات شروع کی. اصل میں وہ ایمان، وہ حوصلہ، وہ استقامت، وہ اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم، یہ چیزیں تھیں. تو اگر آج بھی وہ چیزیں آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ واپس آئے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو ہم تک روایات پہنچی ہیں اس میں بھی ہے کہ دوبارہ سے خلافت کا احیاء ہوگا، دوبارہ سے اسلام کا بول بالا ہوگا، اللہ کا قانون صحیح معنوں میں نافذ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہوگا، مگر کب ہوگا یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے. ہاں ہم اپنی صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنی کوشش پوری کریں کہ اگر یہ وقت ابھی ہے یا یہ وقت آنے والا ہے تو میں اور آپ اس میں کیا حصہ ڈالیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا اکثر جب بات ہوتی ہے لوگوں سے، جو دانشور کافی سے بات ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مغربیت کو فالو کرنے میں یا ماڈرن ہونے میں کیا خرابی ہے. اگر مغرب اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اگر مغرب اس وقت ٹیکنالوجی میں ہائی پر ہے، مغرب اس وقت میڈیسن میں آپ کی ٹاپ پر ہے، تو اس کو اگر فالو کر کے ہم بھی اس ٹاپ پر پہنچ سکتے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ چائنا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، مگر وہ بھی فالو کرتا ہے، جاپان بھی فالو کر رہا ہے، کوریا فالو کر رہا ہے، جتنے باقی ممالک ہیں وہ لوگ بھی فالو کر رہے ہیں مغرب کو ہی ترقی پانے کے لیے. تو ہم ملک پاکستان بھی اگر اس کو فالو کر لیتے ہیں اور ترقی پا لیتے ہیں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ دیکھیں اس کے دو مختلف پہلوؤں سے، دو مختلف طریقوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم میں اور عالم کفر میں فرق یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے ایک ہی چیز ہے، بھئی دونوں ہی لڑنا ہے، مگر جہاد کے اصول ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں. اگر آپ نے ان قوانین سے ذرا سا بھی بال برابر بھی ادھر ادھر کیا تو وہ جہاد نہیں رہے گا، آپ کا تمام اجر غارت ہو جائے گا. جبکہ جنگ میں وہ خود کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان وار، بلکہ وہ لو میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ٹھیک ہے، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے اصول نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جہاد کے اصول ہوتے ہیں. پانی ضائع نہیں کیا جاتا، کنویں کو گندا نہیں کیا جاتا، فصلوں کو تباہ نہیں کیا جاتا، عورتوں بچوں کو مارا نہیں جاتا، راستے بلاک نہیں کیے جاتے. ہم اس کے بھی اصول رکھتے ہیں. اصولوں کا فرق آ گیا نا. اب آ جی ترقی. اب جس ترقی کی بات کر رہے ہیں، ترقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ خاص ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، وہ ایک منزل ہو گئی، مگر مغرب کا راستہ، کیا وہ راستہ درست ہے کہ نہیں؟ کیا آپ وہ منزل اس راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ایک علاقہ فتح کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اسلام کا بول بالا ہو، آپ جنگ کر کے فتح کریں گے کہ جہاد کر کے فتح کریں گے؟ جہاد کر کے. اگر اگر جنگ کریں گے تو اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا، وہاں پہ حکومت بنے گی، ملوکیت ہوگی، آمریت ہوگی، جمہوریت ہوگی، اللہ کا نظام نہیں ہوگا، جہاد کے ذریعے ہوگا، ورنہ وہ غارت ہو جائے گا سارا کچھ. اب آپ مغرب کی اگر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر مغرب نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی، امریکہ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی، تو اس کی بنیاد لوٹ مار کے اوپر رکھی گئی. تو کیا آپ لوٹ مار کے ذریعے ترقی کی بنیاد رکھنا چاہیں گے؟ دس از کوسچن نمبر 1. No. نمبر 2، آپ کو پتا ہے کہ بے شمار ایسی میڈیسنز ہیں جن کے ٹرائل کے لیے غریب ممالک کو استعمال کیا جاتا ہے چوہوں اور پگز کی بجائے. آپ کے NIH کے ڈائریکٹر نے بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ کرونا ویکسین کے ٹرائل کے لیے ہم نے $1 کروڑ لیے ہیں، اور دنیا اس کی تھرڈ ویو جب آئے گی تو ہماری طرف پھر دیکھ رہی ہے کہ ہمیں اور پیسے دے کے ہمیں استعمال کرے. تو کیا آپ دوسرے انسانوں کو ان ٹرائلز کے لیے استعمال کرنا سائنس میں ترقی کرنے کے لیے پسند کریں گے؟ آنسر از نو. میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ ایک خاتون کی تصویر تھی کہ گائنی اس وقت آپریشنز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس عورت کی مرہون منت ہیں. وہ غالباً ان کی قیدی تھی کہ غلام تھی، تو وہ ڈاکٹروں کو بیچ دی گئی. تو انیستھیزیا دیے بغیر، بے ہوش کیے بغیر اس عورت نے پتہ نہیں کتنے درجن آپریشن کروائے تاکہ وہ اس کے اعضاء کی کاٹ چھانٹ کر کے اس کے اعضاء کو سمجھ سکیں کہ عورت کا آپریشن کیسے کیا جاتا ہے. تو کیا آپ اس طرح سے میڈیکل سائنس میں ترقی کرنا چاہیں گے؟ آنسر از نو. کیا آپ ایسی میڈیکل سائنس چاہیں گے کہ آپ ڈسپلن کی یہ گولی کھائیں اور اس کا سائیڈ افیکٹ آپ کو کچھ عرصے کے بعد اس مرض میں مبتلا کریں، اس کی دوا کھائیں تو تیسرے مرض میں، اس کی دوا کھائیں تو چوتھے میں، اور آخر میں آپ ہارٹ فیلئر، بلڈ پریشر، برین ہیمریج کا شکار ہو جائیں؟ جو کمپنی پہلی دوا بنا رہی ہے وہی آخری بنا رہی ہے، کیونکہ اس کے سارے پروسیس کا پتہ ہے کہ جو یہاں سے سٹارٹ ہوگا کام اینڈ یہاں پر ہوگا. کیا آپ یہ کرنا پسند کریں گے؟ آنسر از نو. تو ہم اس منزل کو لینا چاہتے ہیں مگر ان طریقے کار سے نہیں لینا چاہتے. جب آپ ذہنی طور پر ان سے اتنے زیادہ مرعوب ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کے کلچر کو بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ اپنے استاد سے مرعوب ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا استاد یعنی جو مغرب
وہ پہلے شراب پیتا ہے، پھر وہ کوکین کے چرس کے 2 سوٹے لگاتا ہے، وہ تو خیر ہمارے کچھ حکمران بھی لگاتے ہیں آج کل، سنا ہے، دیکھا نہیں ہے سنا ہے، اس کے بعد اس کا ذہن کھل جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں بڑے بڑے آئیڈیاز آتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں کا جو بچہ ہے وہ نئے آئیڈیاز لینے کے لیے کیا کرے گا؟ چائے پیے. اچھا، وہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا. وہ ان سے چونکہ ذہنی طور پہ مرعوب ہوتا ہے، ان کی اخلاقیات کو، ان کی اقدار کو، ان کے ویژن کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری کارپوریٹ جنگ ہے. تو کارپوریٹ جنگ میں کارپوریٹ ہیلے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. جبکہ مسلم ورلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، خلیفہ بنتے ہیں. ایک دن اس کے شاید اگلے ہی دن وہ تھان ہاتھ میں پکڑے بازار جا رہے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھی بازار جا رہا ہوں، کھانا نہیں کھانا، کام نہیں چلانا. تو انہوں نے کہا کہ جس بازار میں خلیفہ کپڑا بیچے گا وہاں کسی اور کا کپڑا کیسے بکے گا؟ بھائی جی گھر جاؤ، وظیفہ مقرر کرواؤ اپنا. یہی ہوا تھا نا ہمارے ہاں، تو یہ تھا. اور ادھر کارپوریٹ جنگ میں یہ ہے کہ آپ کے تمام حکمران دیکھ لیں، آپ مغرب کو دیکھ لیں، وہ آئل کمپنیاں دیکھ لیں جو کس طریقے سے فنڈ کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم مغرب کی ترقی یا اس منزل کو جو دیکھ رہے ہیں اسے اپنانے کے چکر میں مغرب کی اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں، مغرب کی اقدار کو اپنا لیتے ہیں جو انسانیت کے لیے سم قاتل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کوشچن آپ سے، حالانکہ پروگرام اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، مگر آپ مغرب کی برائیاں تو ڈھیر ساری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب بتا دیا آپ نے کہ مغرب جو ہے اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. یہاں پہ ایک سوال جو کہ شاید آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے کیا ہو، لباس جو آپ کا ہے وہ بھی تو مغربی طرز پر ہے. آپ مسلم جو لباس ہے یا اسلامی لباس ہے اس کو کیوں نہیں پہنتے؟ اسی لباس کو پہن کے کیوں چلتے؟ اچھا، یہ آپ نے مجھ سے بڑا اچھا سوال کیا اور بڑا اچھا کیا کہ پوچھ لیا. بے شمار لوگ اس بارے میں میرا سر کھاتے ہیں. تھوڑے دن پہلے مجھے تنزانیہ سے ایک فون آیا، اس بندے کا نام بھی میرے نام کے اوپر ہی تھا، وہ باقاعدہ لڑ پڑا مجھ سے اس بات کے اوپر. اچھا، اس نے بھی یہی بات کہی اسلامی لباس والی. تو پہلی بات تو میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی لباس کیا ہوتا ہے. اسلامی لباس ایسا ہے کہ آپ کا سطر کور رہے. اچھا، اگر سطر کور رہے تو کیا یہ لباس میرا سطر کور کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. اچھا، کچھ لوگ اسلامی لباس، پاکستانی لباس کو اسلامی لباس سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لباس جو ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا کون سا اسلامی لباس؟ تو لوگ کہتے ہیں شلوار قمیص ہے، فلانا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پھر ہندو بنیے کا لباس کون سا تھا؟ آپ کے جتنے بھی اس وقت سیاستدان جو شلوار قمیص پہنتے ہیں، وہ علماء جو شلوار قمیص پہنتے ہیں وہ اس کے اوپر واسکٹ پہنتے ہیں. آپ ان کی تصویر لے لیں اور 5000 سال پرانی تاریخ رکھنے والے ہندو کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہندو بنیا کیا آپ کو ایگزیکٹ اسی لباس میں نظر نہیں آتا؟ اگر لباس کا آپ کا یہ سٹینڈرڈز ہیں آپ کے، تو پھر آپ تو میں تو پھر اہل کتاب کا لباس پہنتا ہوں آپ کے بقول، اور آپ لوگ تو ہندو بنیے کا ایک مشرک کا لباس پہنتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے سوچنے والی بات ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہ لباس جو ہے یہ ترکوں کی ایجاد ہے، اور ترک جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ جو میرے ذہن میں ہے، اصل میں اس کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ اسلامی لباس سے مراد وہ لباس لیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا تھا، تو جو میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق تو انہوں نے زیادہ تر تہمت باندھا تھا، لنگی پہنی تھی. انہوں نے ازار بند والے لباس کو پسند کیا تھا، مگر انہوں نے پہنا وہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ تہمت تھا. تو پھر اگر آپ ایگزیکٹ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے علماء آپ خود اس لباس کے اوپر کیوں نہیں جاتے؟ اصل میں لباس وہی ہے جو آپ نے کہا کہ جو آپ کا 70 ڈھانپے. اسلام نے کہ 2-3 جو میں سمجھتا ہوں جو 2-3 چیزیں بیان کی، اس میں سے ایک تو یہ آپ نے بیان کر دی، دوسرا انسان کی زینت کے لیے بھی اتارا گیا ہے. یہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. اچھا، آپ کی ایک شخصیت ہے، آپ کا بہت زیادہ پیٹ نکلا ہوا ہے باہر، آپ کو لباس پہنتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ لباس آپ کے اس ایپ کو چھپائے، آپ کی زینت کا باعث بنے. آپ کا قد چھوٹا سا ہے، آپ کو ایسا لباس پہننا چاہیے لگے کہ قد بڑا اچھا ہے اس کا، کوئی اور خامی ہے تو وہ کور ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کو زمانے کے مروجہ اصولوں کے مطابق لباس پہننا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں کتنے بے شمار ایسے اسلامک اسکالرز ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے، تو کیا وہ بین الاقوامی لباس پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ بے شمار ایسے، مطلب جو انگلینڈ میں علماء ہیں، جو ملائیشیا میں علماء ہیں، انڈیا میں ایون کے کئی علماء ہیں، میں ترکی میں بے شمار علماء سے جا کے ملا ہوں، تو کیا وہ لوگ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی ذہن کو تھوڑا سا وسعت دینا ہوگا، اس کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے لوگوں کا ایک جو کیا کہتے ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو بھی ذرا کلیئر کیا ہے، کیونکہ بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں خاص کر ان کے یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ پینٹ شرٹ جو ہے نا وہ نہیں پہننا چاہیے. اور اضافہ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ٹائی ہے نا یہ سلیب بنتی ہے، اور یہ عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی یاد میں پہنتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. اچھا، اب میں انہیں کہتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو ہم ٹائی کھول کے دیکھتے ہیں، ٹائی کسی بھی طرح سلیب نہیں بنتی، وہ پھندا بنتا ہے جو پھانسی چڑھائی جاتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا.
اگر اب سلیب کی بات ہے تو آپ ایسا کریں اپنی قمیص اتاریں اور قمیص کو ایسے بچھا کے دیکھیں, ایسے بازو سیدھے کریں, قمیص سیدھی کریں, تو بتائیے سلیب قمیص کی بنتی ہے کہ ٹائی کی بنتی ہے؟ مطلب کہ قمیض بھی نہیں پہنی آپ. سلیب تو بنتی ہے اس سے, وہ تو پھر شرٹ کی بھی بن جاتی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. ان لاجیکل چیزیں ساری. ناظرین ادھر میں آپ سے بس یہی بات کرنا چاہوں گا کہ کسی سے بھی ڈر کے زندگی مت گزاریے. آپ ہمیشہ صرف قرآن و سنت کو فالو کیجئے, جو احکامات اللہ کی طرف سے ہیں انہی کو فالو کیجئے. اللہ کے سوا کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.